اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل اللہ وابن السبیل فریضة من اللہ واللہ علیم حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک قرآن کریم میں زکوٰۃ کے مصارف کو بیان کر رہے ہیں کہ کن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس آیت میں اس کا بیان ہے کہ زکوٰۃ فقراء کو، مساکین کو دی جا سکتی ہے، اور جو لوگ زکوٰۃ وصول کرنے پر مامور ہوں ان کو دی جا سکتی ہے، مؤلفۃ القلوب کو دی جا سکتی ہے، یعنی جن کے دل نرم کرنا مقصود ہوں کفار میں سے، اور غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ تین مصرف، عاملین، مؤلفۃ القلوب اور غلام کو آزاد کرنے، یہ ہمارے ہاں موجود نہیں ہے، تو ان کے لیے تو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ تو دو ہو گئے، فقراء اور مساکین، اور تیسرا غارمین یعنی مقروض لوگ، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کے پاس جتنی تھوڑی بہت جمع پونجی ہے وہ ساری کی ساری بھی ادا کر دے تو اس کا قرض ادا نہیں ہو سکتا، تو کوئی آدمی اگر زکوٰۃ دینا چاہے تو زکوٰۃ اس کو دے سکتا ہے تاکہ وہ اپنا قرض ادا کر دے۔ اسی طرح فی سبیل اللہ یعنی وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں ہیں، اللہ کے راستے میں وہ لوگ جو جہاد کر رہے ہیں صحیح شرائط، اسلامی شرائط کے مطابق، اور وہ لوگ جو علم کے حصول کے لیے، جیسے حضور نے فرمایا من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، پوری تحقیق کے ساتھ جو مدارس پوری ذمہ داری کے ساتھ طلباء پہ خرچ کر رہے ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ابن السبیل، ابن السبیل یعنی ایک مسافر کو کہتے ہیں۔ ایک آدمی ہے جو اپنے گھر میں تو مالدار ہے اپنی جگہ پہ، لیکن اتفاق ہے کہ وہ کسی سفر میں گیا، اس کی جیب کٹ گئی یا اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا، اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے، چاہے وہ اپنے گھر میں لاکھوں کروڑوں کا مالک ہو، یہاں وہ مجبور ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ دوستو آپ غور فرمائیے، یہ اللہ کی جانب سے مقرر کردہ چیزیں ہیں، اللہ نے ان کو مقرر کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تقسیم بھی بیان فرمائی۔ فرمایا کہ سب سے زیادہ حقدار ہیں رشتہ دار، آتی ذی القربى حقہ، پہلے ذوی القربہ کو ان کا حق دینا چاہیے۔ پہلے تو سب سے پہلے مستحق ہے، اپنے قریبی رشتہ داروں میں دیکھیے کہ ان میں سے کون مستحق ہے، اس پر زکوٰۃ اس تک پہنچائیے۔ اور پھر یہاں ایک ضروری بات، رشتہ دار کو دیتے وقت یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے، تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، وہ برا نہ محسوس کرے۔ نیت کر لیجئے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، باقی اس کو بتانا ضروری نہیں ہے، آپ اس کو ہدیہ کہہ کے، بچوں کی عیدی کہہ کے، کچھ بھی کہہ کے دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے کا، صدقات دینے کا ڈبل ثواب ملتا ہے، ایک زکوٰۃ دینے کا اور دوسرا رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے کا۔ پھر اس کے بعد اہل محلہ کے اندر کوئی خواتین ہیں، کوئی بچے ہیں، یتیم ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جائے، وہ زیادہ مستحق ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ دینی مدارس ہیں، دینی مراکز ہیں جو صحیح کام کر رہے ہیں، وہاں تک پہنچائی جائے، کوئی مسافر ہے اس کو دے دیا جائے۔ تو پوری چھان بین کے بعد زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، اس کے لیے پورا حساب کرنا چاہیے، اور زکوٰۃ بہت پابندی کے ساتھ دینی چاہیے۔ ہمارے ہاں زکوٰۃ کے معاملے میں بہت سستی کی جاتی ہے، ہم نے پہلے بیان کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو سانپ بن جائے گا مال سارے کا سارا، اور انسان کو قیامت والے دن بہت پریشانی کا سامنا ہوگا اگر زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ اس لیے پوری کوشش کے ساتھ اپنا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کیجیے۔ اور میں یہ بات جو دوبارہ کہنا چاہتا ہوں، کل بھی کہی تھی، یہ بہت مختصر سے مسائل ہیں، وقت کی پیش نظر جن کو تھوڑا سے وقت میں اتنے سے ہی مسائل بیان ہو سکتے ہیں، اس میں بہت سارے مسائل میں ابہام بھی رہ جائے گا، تو اپنے علماء سے رابطہ کیجیے، علماء سے پوچھیے، مسائل حساب علماء سے کروائیے، تاکہ پوری بات سمجھ کے پورے پیسوں کی زکوٰۃ ادا ہو اور وہ صحیح مصارف تک پہنچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔